पंजाब हुकूमत के दावे मूसलाधार बारिशों में डूब गए। मानसून बारिशों से तबाही, दरिया नदी नाले बिफर गए, कई छोटे डैम टूट गए। हादसात और करंट लगने के वाकयात में जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई। रावलपिंडी और जहलुम में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें मिल गईं, चौथे की तलाश जारी। चिन्योट में बारिश के बायस छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। जहलुम और चकवाल के निशेबी इलाकों में बदस्तूर पानी जमा। गांव रजवाल हुमक के घर ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। सड़कें और पुल बह जाने से कई देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। हाफिजाबाद के कई देहात में सैलाबी रेले दाखिल। नवाही इलाके लालके में मुतअद्दिद घर ज़मीन बोस हो गए। लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार। जलालपुर भटिया में कई देहात में 5 फुट तक पानी खड़ा हो गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल तबाह हो गई, किसान परेशान। रुझान में मुतअद्दिद देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। पिंडी भटिया के नवाही गांव ठट्ठा में बरसाती नाला बिखर गया। मॉनसून के ताकतवर सिस्टम से पंजाब के दरियाओं में भूंचाल। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर तोगयानी, पानी की सतह बुलंद। जिना बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद पर 4,10,480 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भीरा के मकाम पर दरियाए जहलम में पानी की सतह में कमी। दरियाए चनाब में शाहपुर लम्मा के करीब पानी का बहाव तेज। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। दरियाए रावी में नाला डहक और मुंसलिक नहरों की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। कई मकामात पर पानी खेतों में दाखिल। सोबतपुर में पट फीडर केनाल को 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। करीबी कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इंतजामिया आई न पंजाब का कोई वजीर दादरसी के लिए पहुंचा। पिंडी वालों का शिकवा, रावलपिंडी में बारिश का पानी शहरियों का सब कुछ बहा ले गया। गवाल मंडी पीर वधाई में तबाही बच गई। आरिया महल्ला, गंज मंडी और सादिकाबाद के रिहायशियों के लिए भी मुश्किलात। शहरियों की गाड़ियां, कीमती फर्नीचर और ज़रूरी सामान खराब। शहरी पंजाब हुकूमत और इंतजामिया से शदीद नाला। पाक फौज के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़ेर इंतजामिया के शाना बेशाना चकवाल, जहलम और रावलपिंडी सैलाबी रेलों से तबाह इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। DGPDMA के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान पोटोहार रीजन में 1000, जहलम में 160 शहरियों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चकवाल में क्लाउड ब्रस्टिंग से सैलाबी पानी में फंसे 209 शहरी रेस्क्यू। रावलपिंडी में ज़ेर इंतजामिया ने 450 और नालालई से 6 शहरी हेलीकॉप्टर से महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। मंडी बहाउद्दीन में रेस्क्यू एहलकारों ने माजूर खातून और 6 अहले खानों को बाहिफाजत निकाल लिया। पंजाब में हुकूमती गफलत से कोई अमवात नहीं हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज की वजाहत, कहा अमवात नागहानी आफात के सबब हुई। बारिशों के दौरान जहां ज़रूरत पड़ी पाक फौज ने भी मदद की। नए मानसून स्पेल के लिए आज से ही तैयारी मुकम्मल करें। इंतज़ामी अफसर दफातर की बजाय फील्ड में मौजूद रहें। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुक्काम की पंजाब में बारिशों और सैलाबी रेलों पर ब्रीफिंग। हम देखते हैं कि इन्होंने क्या इक़दाम किए, देख लिया कि इनके जो नुकसान खता हो गए। इन्होंने जो दावे किए थे वो दावे साके के दरे रह गए। ये जो सैलाबी सूरत हाल है ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। वो जो सबकी माँ जो कहती है शुएब किधर है, पानी कहाँ खड़ा है, इसी से बात तो नहीं चलेगा। रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल पर सेनेट में अपोजिशन अरकान बरहम। पंजाब हुकूमत के खिलाफ लफ्जी एल्गार कर दी। सेनेटर हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि दावे करने वालों के औसान खता हो गए। सैलाबी रैले से गरीब आवाम का नुकसान हुआ है। सेनेटर फलक नाज चित्राली की कड़ी तनकीद, बोली कि पंजाब हुकूमत नुकसान का अजाला करे। हुकूमती अरकान ने तबाही का जिम्मेदार मौसमियाती तब्दीली को करार दिया है। बैरिस्टर अकील बोले, पंजाब हुकूमत ने इकदाम किए, बारिश तवक्को से ज्यादा हुई है। बरसते बादलों का पंजाब में स्टॉप। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। निश्तर टाउन, गुलबर्ग, माल रोड, जेल रोड, शादमान, इचड़ा के अतराफ में तेज़ बारिश। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, न्यू अरालकई समेत अतराफ में भी मूसलाधार बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। शादरा में खंबे में करंट आने से लड़का जाँ भाग। साहिवाल, चन्योट, शाहपुर समेत कई इलाकों में
بادل برسے، ساہیوال میں بارش سے نصیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ جان بچاتے بچاتے جان دے دی، جہلم میں بہادر پولیس اہلکار کو سلام۔ کانسٹیبل حیدر علی متاثرین کو ریسکیو کرتے خود بے رحم لہروں کی نظر ہو گیا۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے کانسٹیبل کی لاش مل گئی، اہلکار کی نماز جنازہ ادا سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کانسٹیبل کو خراج عقیدت، کہا شہید حیدر علی قوم کا فخر ہے، اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں۔ پنجاب کے بعد بادلوں کا سندھ میں برسنے کا پروگرام، کراچی سمیت اندرون سندھ میں گرج برس کی پیشگوئی، سکھر اور گھوٹکی کے کئی علاقوں میں آج سے بارشوں کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 2 دن بعد پنجاب میں دوبارہ بارشیں شروع ہوں گی۔ 21 جولائی سے مونسون کے نئے سپیل کا امکان ہے۔ اگلے 3 سے 4 ہفتے تک موجودہ صورتحال برقرار رہے گی۔ رواں سال مونسون کے 2 سے 3 سپیل بڑھ گئے۔ سینٹ انتخابات پر تحریک انصاف میں اختلافات کی دراڑ، ناراض رہنماؤں اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے درمیان مذاکرات ناکام۔ ذرائع کے مطابق ناراض امیدواروں میں عرفان سلیم، عائشہ بانو، ارشاد حسین اور وقاص اورکزئی شامل ہیں۔ سینٹ انتخابات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ برقرار، بیرسٹر گوہر اور سلمان رقم راجہ ناراض۔ سینٹ امیدواروں کی علی امین گنڈاپور سے ملاقات، صدر پی ٹی آئی پشاور کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان، کہا ورکرز کی بجائے ای ٹی ایمز کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے، آخری حد تک جائیں گے۔ ٹڈاب کیس میں یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزم بری، مرحوم مخدوم امین فہیم کو بھی بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ کراچی کی اینٹی کرپشن عدالت نے مفرور ملزمان کے مقدمات کو الگ کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس کیے، یوسف رضا گیلانی کے اکاؤنٹ میں پیسے تو آئے نہیں، رقم منتقل ہوتی تو ان سے نکلوا لیتے۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آج سارے بے گناہ لوگ بری ہو گئے، جنہوں نے کیسز بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، ان کو چھوڑ نہیں سکتا، جھوٹا کیس بنانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ ابو قاسم حفتار کا شاندار استقبال اور میزبانی پر اظہار تشکر۔ لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق تبادلہ خیال، صنعتی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی جی ایچ کیو آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی یادگار شہداء پر حاضری، شہداء کو خراج عقیدت۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخارج پر کڑی نظر، پاک افغان سرحد سے دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش، 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کی شام خارج نے سرحد پار کی، سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باعث بیسی خیل کی مسجد میں پناہ لی۔ سیکیورٹی فورسز کی بہترین حکمت عملی پر خارج نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمام خارج افغان شہری ہیں، 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ بھی موجود، مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل۔ دشمنوں کا وار، مستونگ میں قومی شاہراہ پر فائرنگ، ڈی ایس پی سمیت 2 اہلکار شہید۔ نامعلوم مسلح افراد نے بلوچستان کانسٹیبلری کے افسر کی گاڑی کو نشانہ بنایا، زخمی اہلکار طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل۔ فتنہ ہندوستان کے حملے، بلوچستان حکومت کا بڑا فیصلہ، پبلک ٹرانسپورٹ میں سیکیورٹی گارڈز تعینات کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنرز نے کوچز، بسوں اور ویگنوں کے مالکان کو 2 سیکیورٹی گارڈز تعینات کرنے کے نوٹسز جاری کر دیے۔ ٹرانسپورٹ میں جی پی ایس ٹریکر، الارم سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ حکومت نے ٹرانسپورٹرز کو 20 جولائی کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے۔ وزیر اعظم نیشنل شپنگ کارپوریشن میں اصلاحات کے لیے سرگرم، شہباز شریف کی زیر صدارت اہم جائزہ اجلاس، شپنگ سیکٹر میں نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے پلان کی ہدایت۔
کہا ادارے کو کارپوریٹ خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے لائن سے خطے میں تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پاکستانی شپنگ لائنز کے لیے سامان کی ترسیل سے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے کا یہ نادر موقع ہے۔ وزیر اعظم کی بحری بیڑے میں جہازوں کی تعداد بڑھانے کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت۔ بلاول بھٹو کا شہید شاہ نواز بھٹو کی یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ پیغام میں کہا، شہید شاہ نواز بھٹو جرأت اور جمہوریت کے لیے غیر متزلزل ثابت قدمی کی علامت بن چکے۔ مختصر زندگی میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے نوجوانوں کو جدوجہد اور قربانی کا درس دیا۔ شہید شاہ نواز بھٹو نے اپنے والد کے مشن کو دلیری اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ پنجاب میں لڑائی کے بعد صلح صفائی ارکان کی معطلی پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ اسپیکر کا اپوزیشن کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ۔ اسمبلی حکام نے حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت کا معطل ارکان کی بحالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا، اپوزیشن ارکان کی بحالی کی رولنگ اسپیکر نے دینی ہے، وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ اسپیکر چاہیں تو وہ ڈیپٹی اسپیکر کو ارکان کی بحالی کا مینڈیٹ دے سکتے ہیں۔ سینٹ سے فوجداری قوانین میں بڑی ترمیم، خاتون کو سرعام برہنہ کرنے، ہائی جیکر کو پناہ دینے پر سزائے موت ختم کرنے کا بل منظور۔ بل کے مطابق خاتون پر مجرمانہ حملہ کرنے یا اسے سرعام برہنہ کرنے پر ملزم کو بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکے گا۔ جرم ناقابل ضمانت اور ناقابل مساءلت ہوگا۔ مجرم کو عمر قید، جائیداد کی ضبطی اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ سینیٹر علی ظفر کی بل کی مخالفت۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا کہ یہ کیسے سوچ لیا، سزا کی سنگینی جرم کو روکتی ہے۔ موت کی سزا دینے سے جرائم کم نہیں ہوں گے۔ پانی کے جھگڑوں پر عورت کو برہنہ کرنے کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ سینٹ اجلاس میں پاکستان شہریت ترمیم بل 2025 سمیت کئی بلز کی منظوری۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں حادثہ، جیپ کھائی میں گرنے سے میاں بیوی سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سہونی ریاست کی شام میں دہشت گردی جاری، السویدہ کے مختلف مقامات پر پھر بمباری، دور دراز اور بدو قبائل میں جھڑپیں بھی جاری۔ ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا، دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے، جب تک شامی حکومت ریڈ لائن عبور کرنے سے باز نہیں آتی، حملے جاری رہیں گے۔ پاکستان کے شام پر اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب اور سلامتی کونسل کے صدر عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ اسرائیل کو جواب دہ نہ ٹھہرانے سے خلاف ورزیاں مزید بڑھ گئیں۔ اسرائیل، ایران، یمن، شام، لبنان اور غزہ میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزیوں پر فوری پابندی کا مطالبہ۔ غزہ میں صہیونی فوج کے اندوہناک حملے، 24 گھنٹے میں مزید 80 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امداد کے منتظر افراد بھی اسرائیلی حملوں کی بھنج چڑھ گئے۔ خان یونس، جبالیہ اور المواسی میں بھی فضائی حملے۔ دوسری جانب دوحہ میں امریکی تجویز پر جنگ بندی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ آ سکی۔ ثالثوں نے سیز فائر کے لیے نئی تجاویز دینا شروع کر دی۔ 79 سالہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نسوں کی کمزوری کا شکار، ٹانگوں کے نچلے حصے میں سوجن، ہاتھوں پر نیل پڑ گئے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے طبی معائنے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ایسی علامات 70 سال سے زائد عمر کے افراد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہاتھ کی پشت پر نیل کے نشان بار بار ہاتھ ملانے اور اسپرین کے استعمال سے جلد کی ٹیشوز میں جلن کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ بھارتی ریاست بہار میں شدید بارشیں، آسمانی بجلی گرنے سے 33 افراد ہلاک، بیشتر کھلے آسمان تلے کام میں مصروف کسان اور مزدور شامل۔ ریاستی حکام نے شہریوں کو بارشوں کے دوران گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کر دی۔